قیامت کے دن وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، وہ خوش نصیب شخص کون ہیں جسے قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ سنیے. کیا تھا؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. ہائے ہائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اللہ کے عرش کا سایہ سمجھتے ہو؟ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، زمین تانبے کی، گرمی سے برا حال، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایک تو مسجد میں نمازوں کے لیے جاتا رہے، اور جب مسجد سے گھر جائے نا، کاروبار پر جائے، باہر جائے، پھر دل مسجد میں لگا رہے. یار اب اگلی نماز کب ہوگی؟ یعنی کچھ لوگوں کا دل کہاں ہوتا ہے؟ گھر لگا ہوتا ہے. یار گھر کب جائیں گے؟ جلدی کاروبار ختم ہو، گھر جانا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے. جیسا گھر جانے کا جی چاہتا ہے نا، گھر میں دل لگا رہتا ہے. کاش ہمارا مسجد میں دل لگا رہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی خیال آئے کہ مسجد میں کب جانا ہے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ مسجد میں دل لگا رہنا یہ تو چند لوگوں کا معاملہ ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا مسجد میں آ کر بھی بھاگنے کو جی چاہتا ہے. مسجد میں آتے ہیں تو بھی بے سکون ہوتے ہیں. مسجد میں آتے بھی ہفتے میں 1 بار ہیں. کچھ لوگ تو جمعے کو ہی آتے ہیں نا، باقی آتے ہی نہیں ہے. اور بد نصیب کچھ تو ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں آتے ہیں. سوچو یار. اچھا، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کم جاتا ہوں، صرف جمعے کو. 15 شعبان کو کیا ہوا؟ پوری مسجدیں بھر گئیں، پورے کراچی کی، پوری دنیا کی مسجدوں میں رش. پھر 16 شعبان خالی ہو گئیں. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آئیں تو پھر آ جاؤ نا یار، کتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں. تو اس بار نیت کریں کہ رمضانوں میں بھی آئیں گے، رمضانوں کے بعد بھی مسجد سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. اب مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لو، جن کا مسجد میں دل لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھرے مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. گھر کا مطلب یہ نہیں بندہ ادھر ہی کھانا پینا رہنا شروع، مطلب یہ کہ اس کا دل یہی لگا. جس طرح گھر جانے کو جی چاہتا ہے، اس کا دل بس مسجد میں لگا رہے، مسجد میں انشاءاللہ بسیرا رہے، ہر وقت مسجد میں آتا رہے. تو سبحان اللہ، اس کو پھر فرشتے بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں. ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک ہی روٹ کی بس پر جائے تو بس والے پہچان جاتے ہیں، روز آتا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی جو اتنا جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہاز والے پہچاننے لگ گئے، ان کو ایئرپورٹ والے پہچاننے لگ گئے ہیں. سبحان اللہ، جو روز مسجد میں آتا ہے نا، اسے فرشتے بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں. سب سے اچھا تو یہ ہے نا، مجھے فرشتے پہچانے کہ یہ روز کا نمازی ہے. یہاں اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتا ہے، کسی دن غیر حاضر ہو، فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسے. ہائے ہائے، کیسے خوش نصیب ہیں. تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہاں ایک بڑی باریک سی بات، 2 باتیں، پھر انشاءاللہ آخری ٹاپک کی طرف بیان کو ختم کرتے ہیں کہ مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں، یہ چیک ضرور کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کا تعلق مسجد سے کیسا ہے. مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، پرسکون. پانی سے باہر نکالو تو بے چین تڑپتی ہے نا. مومن باہر ایسا ہوتا ہے کہ یار واپس پانی میں کب جاؤں گا. مچھلی پانی میں آنے کے لیے تڑپتی ہے نا. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے مسجد میں آتے ہیں جیسے وہ پانی کے باہر آ گئے ہیں. بار بار گھڑی دیکھیں گے، امام صاحب سلام پھیرے تو بھاگنے کے لیے دوڑیں گے. مسجد میں آ کے بے کل بے چین. چیک کرو مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر میرا کوئی ایسا بھائی ہے نا کہ جب مسجد میں آئے اور بے چینی ہوتی ہے نا، اگین اپنا علاج کراؤ، چھوڑ کے مت جانا. دل کو اللہ سے دعا مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو کہ اللہ مجھے تیرے گھر میں سکون کیوں نہیں مل رہا، نہیں بیٹھ پاتے. اب یہاں میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. ابھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ ان سب کا عمرہ قبول فرمائے، سب کو مکے مدینے کی ان کی حاضری مقبول فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی اسی رمضان میں مکہ مدینہ نصیب فرمائے. مگر وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں. ادھر روتے ہیں یا اللہ کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تڑپتے ہیں. ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبوی شریف میں؟ کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھتے؟ کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا. اب
کو لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھا, کیلکولیٹ کر لیں کتنے گھنٹے, مشکل سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے. یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا, ٹھیک ہے آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے, روم میں چلے جاتے, باقی وقت کہاں گزرا. پرابلم پتہ ہی کیا ہے ہمارا, میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے؟ ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے. مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے, پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا, کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, ساتھی ڈھونڈیں گے, دوست ڈھونڈیں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں, مسجد الحرام میں بیٹھ, کیونکہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی ہی نہیں ہمیں. اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائیں, مسجد میں سکون مل جائے, بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے, شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا, اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے, مسجد نبوی میں بیٹھے اور اٹھنے کو جی چاہے نا, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو, نیند آ رہی ہے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے, میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے, ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے, ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا فقیر بیٹھا ہی رہے, دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا, اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے؟ اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں, اب نہ بازار میں جانا ہے, اب نہ شاپنگ کرنی ہے, اب نہ دوستوں سے ملنا ہے. ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں, مگر خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے, خدا کی قسم روضہ رسول کہیں اور نہیں ہے, کعبہ مشرفہ کہیں اور نہیں ہے. ارے تمہاری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں, کروڑوں آنکھیں تڑپ رہی ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے. اگر تمہیں رب نے پہنچا دیا ہے تو کیوں کھڑے ہونا ہے؟ تھک گئے ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ, پھر وضو کرو, پھر بیٹھ جاؤ. کبھی تلاوت کرو, کبھی تسبیح پڑھو, کبھی نوافل پڑھو, کبھی درود پڑھو. انشاءاللہ کچھ دن ضرور لگیں گے, مگر جب دل صاف ہوگا, اس جگہ کی برکتیں دل پر طاری ہونا شروع ہوں گی, پھر دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن میں بھی مسجد میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے, اور حرمین طیبین میں بھی اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مسجدین کریمین میں بیٹھنا نصیب فرما, برکتیں لوٹنا نصیب فرما. ہمیں اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک اور بات, مسجد کی بات چلی ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے, بے ادبی مت کرنا. ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے یار, یہاں آپ تیار ہو کے نہیں آتے؟ کیا شادیوں میں ایسے جاتے ہو؟ کیا بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کپڑے بھی دیکھتے ہیں, بال بھی دیکھتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں, اور مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر. مکینک آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے, وہی گریس والے کپڑے پہن کے آ گیا. کھیلتے کھیلتے بچے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آ گئے سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے. یار آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, کیا انہی کپڑوں میں جاؤ گے کسی اور کے گھر پہ؟ گریبان کھلے ہوئے ہیں, عجیب عجیب اب تو کپڑے پہن کے لوگ آ رہے ہیں, میں بتا نہیں پا رہا, شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں. یار آپ کسی عزت دار گھرانے میں اس لباس میں نہیں جا سکتے, اللہ کے گھر میں آ گئے, پھر کہتے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بے ادبی ہے یہ. بعض صورتوں میں جب آپ سے بدبو آ رہی ہے آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے, مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. یار اللہ کے گھر میں آئے ہو عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, وضو کر کے, خوشبو لگا کر, بال بنا کر, اچھے طریقے سے, جتنا عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ. بزرگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, شاندار خوشبو لگا کر نمازیں پڑھتے تھے. ہم نے خوشبو رکھی ہوئی ہے دعوت میں جانے کے لیے, فلاں دوست سے ملنے کے لیے, مسجد کے لیے نہیں. جیب میں اتر رکھیں کہ نماز سے پہلے لگاؤں, مسجد میں اپنی نماز کی تعظیم, مسجد کی تعظیم کی نیت سے. ارے یہ عزتیں آپ کو کدھر پہنچا دیں گی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر کا اکرام کرو, اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا. تو رمضان میں اس بار یہ مت کرنا, آئیں ضرور مگر عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تیاری کے ساتھ. پھر مسجد میں آتے ہیں تو فضول بات کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آئے نیکیاں کر دیں اور آ کے بھائی, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل, سب ٹھیک ہے, کاروبار کیسا جا رہا ہے, آج کل سونے کا دام, اچھا ہر کسی کو سونے کا ریٹ روز معلوم کرنا ہے. بھائی ہمیں بھی پتا ہے ریٹ بڑھ رہا ہے, لینا ہے نہیں پھر بھی ریٹ معلوم کرنا ہے. ہر دوسرے آدمی کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ چیک کرنی ہے, اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہی ہے. او بھائی تیرے لینا نہ دینا, ذکر اللہ کر لینا بھائی, اتنی دیر 4 بار کلمہ پڑھ لیتا, ایک تسبیح درود پاک کی ہو جاتی.
بس ٹائم بہت ہے نا، فارغ بہت ہے، دنیا بھر کی جناب ڈسکس، وہ بھی مسجد میں آ کے کرنی ہے، تراویح کے دوران کرنی ہے، اعتکاف کے اندر کرنی ہے. خدا کے واسطے اگر مسجد میں آ کر خاموش نہیں رہ سکتے، فضول باتوں سے بچ نہیں سکتے، تو پھر گھر میں ہی نماز پڑھ لو بھائی. کیوں آ کر اپنی نیکیوں کو آگ لگانی ہے؟ اور پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ضرور اعتکاف کریں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، مگر کریں تو پھر باادب طریقے سے کریں، مسجد کا اکرام کر کے کریں. سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور ہاں دوستو، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ خوش نصیب کون ہیں جسے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن سایہ نصیب ہوگا، وہ بھی عرش کا سایہ. دوستو، وہ خوش نصیب شخص آپ بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ ایسے کہ اگر آپ مسجد جانے کی عادی ہے، مسجد جانے کو بےتاب رہتے ہیں، تو یہ اعزاز اور یہ عرش کا سایہ قیامت میں آپ کو بھی نصیب ہو سکتا ہے. اور اگر عادی ہے، آپ کا دل بھی مسجد میں رہتا ہے، مسجد جانے کو بےتاب رہتا ہے، تو گارنٹی کے ساتھ ان روایت کو دیکھتے ہوئے میں عرض کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. سو اللہ سب کی مقدر فرمائے قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ. کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے آمین. دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم.